السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہے۔ بہت ہی پیارا اور زبردست بیان، تمام دوست اس بیان کو ضرور دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں۔ آپ کے اس پیغام کو دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچانے کی نیت سے ہم اللہ کی بات کو سنیں، یہ آداب ہیں۔ ہاں، حضور کے طریقے کو آدمی جتنا اپنائے گا، سنت پر جتنی عمل کرے گا، اللہ اس کے قلب کو ہدایت کے نور سے منور فرما دے گی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ پیارے نبی، یہ آپ کی جتنی اطاعت کریں گے، آپ کی بات کو مانیں گے، اللہ انہیں اتنی ہدایت دے گا۔ لہذا سمجھداروں کا مجمع ہے، بات ہر دور تک پہنچ رہی ہے۔ ہمارے بھائی ابھی بھی بہت سے دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہماری عاجزانہ گزارش ہے، اپنے پیارے نبی کی بات کو مانتے ہوئے آگے بڑھو، اپنی جگہیں چھوڑو اور درمیان کے اور جگہوں کو پور کرو۔ ہاں، نبی، اللہ کے نبی کی پیروی کرنے میں بھی فائدہ ہے۔ صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی کے راستے سے دنیا میں عزت پائی اور دنیا میں سربلندی ملی انہیں، اور دنیا کی زندگی میں یہ دنیا کی قوموں کے امام بنے، انہیں بھی ہدایت ملی اور ان کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملی۔ ہاں، ہم بھی پیارے نبی کی پوری پیروی اور اتباع کی فکر کریں ہر کام میں، کہ اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے اس اجتماع کا مقصد تو یہی ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو دین کی اور دعوت کی محنت میں کر رہا ہوں اور امت کو اس محنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس سے میرا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ امت حضور کے طریقے پر آ جائے۔ حضور نے اپنی امت کو جس دین کی جس سطح پر چھوڑا تھا، پھر یہ امت اس دین کی سطح پر آ جائے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی کے طریقے کو زندگی میں اختیار کرنے والی بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب اللہ نے اجتماع میں پہنچایا ہے تو اپنے آپ کو اس جذبے کے ساتھ میرے دوستو ہر عمل میں لگے، سنت کے مطابق بیٹھنا بھی سنت کے مطابق۔ ہاں، اللہ ہمیں توفیق دے، دھیان سے بات کو سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، سننا برائے سننا نہ ہو، سننا برائے عمل ہو، اور سننا اللہ کے نبی کی بات کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی نیت سے سننا۔ ہر مسلمان پر دو ذمہ داریاں ہیں، ہر مسلمان پر، کوئی بھی ہو، غریب، مالدار، عالم، میرے دوستو امی، کوئی بھی ہو، کاشتکار ہو، تاجر ہو، ہر مسلمان پر یہ دو ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا یہ بندہ ہے، لہذا اپنے ہر عمل کو بندگی بنائے، اس کا ہر عمل خدا کی بندگی ہونا چاہیے، عبادت۔ اور مسلمان کا ہر عمل عبادت بنے گا اگر وہ اس عمل میں، چاہے وہ کوئی بھی کھانے کا، پینے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، چلنے کا، لباس پہنے یا تجارت کرے، کھیتی باڑی کرے، کچھ بھی کرے، جو بھی عمل یہ کرے، اگر اس میں اس نے اللہ کے حکم کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے جو آپ نے بتائے اس کے کرنے کے، اس طریقے پر اگر وہ کرے گا تو ہر عمل اس کا عبادت بنے گا۔ ہاں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایمان پر اور عمل صالح پر۔ عمل صالح کے معنی یہی ہیں کہ وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق آدمی کرے، پیارے نبی کے طریقے پہ کرے، اور اللہ کو خوش کرنے کے جذبے سے کرے۔ جس کام میں یہ تین چیز آ جائیں گے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اور اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ، تو وہ چیز، وہ ہر عمل، وہ کام عبادت بنے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، جس طرح میں نے یہ بیان سنا، بہت ہی پیارا بیان تھا،
اور آپ لوگ بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اور ایک گزارش ہے کہ اجتماع شروع ہونے والا ہے، تو سب دوست اجتماع کے لیے تیاری کریں، میرے لیے بھی کریں کہ ہم سب جائیں اور دوستوں کو بھی لے کے جائیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات دیکھ سکیں۔